لیکن اب ذرا سا آپ لوگ غور سے سنیں، یہ خاص چیز کی طرف ہم توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ اب جب خاندان رسالت کی باری آئی تو آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں جتنے بنی ہاشم خاندان رسالت کے افراد شہید ہوئے سب حضرت ابو طالب کی اولاد ہیں۔ حضرت ابو طالب کے علاوہ کوئی بنی ہاشم شہید نہیں ہوا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ایک خاص مصلحت کے تحت شہدائے بنی ہاشم کا آغاز کرنے کے لیے جناب علی اکبر کو میدان میں بھیجا، اور کیا کہہ کے بھیجا تھا کہ بار الہ گواہ رہنا، اب میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے محبوب کی مثل ہے۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ اب تک جو شہداء کو رخصت کر رہے تھے تو من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ کہہ کر رخصت کر رہے تھے، لیکن اب جب جناب علی اکبر کو بھیجنے لگے تو قرآن کی آیت بدل دی۔ اب کی سورہ آل عمران کی آپ نے آیتیں پڑھی، اور اب کون سی آیت پڑھ کے رخصت کر رہے ہیں؟ 43ویں اور 44ویں آیت ہے۔ اور اب جب جناب علی اکبر جانے لگے تو کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اب یہ آیت پڑھی ذریۃ بعضھا من بعض، کہ بے شک اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ آیتیں امام نے اس وقت پڑھیں جب جناب علی اکبر کو بھیج رہے تھے۔ اور امام کی محبت جناب علی اکبر سے جو تھی اس کا اندازہ تو کوئی لگا نہیں سکتا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے نانا سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کا صلہ پروردگار عالم نے یہ دیا تھا کہ شبیہ پیغمبر کی شکل میں بیٹا عطا کیا تھا۔ تو جس وقت جناب علی اکبر کو بھیجا تھا اور آپ میدان کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین پیچھے پیچھے کچھ دور چلے تھے، اور جب حضرت علی اکبر نے پوچھا تھا کہ بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، تو آپ نے صرف یہی کہا تھا کہ بیٹا اگر تمہارا کوئی ایسا بیٹا ہوتا جیسے تم میرے بیٹے ہو تو تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ اب ایک چیز یہاں پر آپ لوگ اور خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ جناب علی اکبر کی والدہ پروردگار عالم نے جس طرح امام حسین کو اصحاب لاجواب دیے تھے، اسی طرح ازواج بھی لاجواب دیں۔ ایسی ازواج بہت شاید ہی کسی کو ملی ہوں جیسی امام حسین کو ملی۔ تو جناب علی اکبر کی والدہ حضرت ام لیلہ بنت ابی مرہ ابن عروہ تھیں۔ جناب ام لیلہ کی والدہ میمونہ بنت ابی سفیان تھیں۔ جس طرح پروردگار نے، یہ تو خیر بات ہم کہہ چکے آپ سے، کہ ایک بات خاص طور سے دیکھنے اور سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ جناب ام لیلہ کو خاندان رسالت سے اور خصوصاً
امام حسین سے جو محبت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعد شہادت امام حسین زندان سے رہا ہونے کے بعد جناب ام لیلہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، ساری زندگی دھوپ میں ہی بیٹھی، صرف اس دن سائے میں آئی تھیں جس دن ان کی وفات ہو گئی تھی، اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے کہنے سے آئی تھیں، اور یہ کہہ کے آئی تھیں کہ ایک امام سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، اب ایک امام مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اماں آ جائیں سائے میں، تم آئی جاتی ہیں، لیکن آنے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے بنو امیہ سے آپ کی بیگانگی، کیونکہ ایک بات کے سامنے آتی ہے کہ بہرحال ان کی والدہ میمونہ جو تھیں وہ ابو سفیان کی نواسی تھیں، تو اس اعتبار سے ان کا بنو امیہ سے کوئی تعلق ہونا چاہیے تھا، لیکن بنو امیہ سے بیگانگی کا عالم یہ تھا کہ آپ جناب زینب و ام کلثوم کے ساتھ اسیر ہوئیں، اور صرف اسیر نہیں ہوئیں بلکہ جس دن دربار یزید میں اہل حرم کو حاضر کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا، اور ایک رسی میں 12 یا 18 اسیروں کو باندھ کے کشاں کشاں دربار میں لائے تھے، تو اس میں جناب ام لیلہ بھی تھی۔ تو اتنی زیادہ قربانی دینے والی خاتون، اور اس کے بعد کچھ چیزیں اور ہیں جو سوچنے کی ہیں۔ یزید نے جو سلوک اولاد رسول کے ساتھ کیا، جو علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا، وہی سلوک جناب ام لیلہ کے ساتھ کیا، ورنہ رشتے کے حساب سے بنو امیہ سے آپ کا رشتہ تھا، لیکن ان کا کردار، ان کی حیثیت، ان کا رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ یزید بھی جانتا تھا کہ رشتہ داری نہیں ہے، یہ خاندان رسالت کی ہی خاتون ہے، ہم سے اس کا واسطہ ہی نہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے بھی سند یہ دے دی کہ جو بیٹا پیغمبر اسلام کی شبیہ امام حسین کو دینا تھا وہ جناب ام لیلہ کو دی۔ کہ جو بیٹا حسین کا مکمل طور سے صرف صورت میں نہیں سیرت میں بھی شبیہ پیغمبر ہو، وہ ام لیلہ کی گود۔ جناب علی اکبر کی ولادت امام امیر المومنین کی شہادت کے 2 سال بعد ہوئی ہے۔ اس طرح سے کربلا میں آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سال بیان کی جاتی ہے۔ شیخ مفید نے آپ کی ولادت 41 ہجری لکھی ہے، اس حساب سے کربلا میں آپ کی عمر 19 سال بن جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو مشہور ہے وہ 18 ہی ہے۔ ہم نے جب ذکر کیا تھا جناب عمرو ابن جنادہ کی شہادت کا کہ اصحاب میں سب سے کم سن شہید 10 سال کا بچہ عمرو ابن جنادہ تھے، تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کربلا میں 9 مائیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے کربلا میں بھیجا تھا میدان جنگ، تو ان 9 ماں میں جناب ام لیلہ بھی ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی لاشوں پر
شکر کے سجدے کیے تھے، اور جتنے ارمان ماؤں کے دلوں میں اپنے بیٹوں کے لیے تھے شب عاشور، وہ سب ارمان جو تھے وہ شہادت کے ارمان میں ڈھل گئے تھے۔ اور کیونکہ ماؤں کے تمام ارمان شب عاشور بیٹوں کی شہادت کے ارمان میں تبدیل ہو گئے تھے، ممکن ہے کہ یہی وجہ ہو کہ ہم بعض بیٹوں کے جن کو ماؤں نے قربان کیا ان کی ذکر شہادت میں شادی کا تصور وغیرہ بھی اسی اعتبار سے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال شب عاشور ہر ماں کی خواہش تھی کہ میرا نور نظر جو ہے وہ پہلے شہید ہو، اور سب سے پہلے میں بارگاہ امامت میں سرخرو ہوں۔ اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ویسے تو ہر ماں کی یہ خواہش تھی، لیکن سب سے زیادہ تڑپ اگر ہو سکتی تھی تو جناب ام لیلہ کو ہو سکتی تھی کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ خاندان غیر سے ہیں، لہٰذا ان کا بیٹا بعد میں گیا۔ تو سب سے زیادہ سرخرو ہونے کے لیے جو تڑپ تھی اس اعتبار سے کہ میرے بیٹے کی شہادت میں دیر نہ ہو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے یہ طے کیا کہ ام لیلہ کے بیٹے کو سب سے پہلے بھیج۔ کیونکہ جناب ام لیلہ کے دل کی یہ خواہش اور یہ دل کی جو تمنا تھی، اس کی قدر زمانے کا امام ہی کر سکتا تھا، اور اس قدر کا اظہار امام نے اس طرح کیا کہ ٹھیک ہے سب سے پہلے ام لیلہ کا بیٹا قربان۔ دیکھیے ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں، ہم اپنی مجالس میں بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کربلا کا مرقع، کربلا کی تصویر جو بنائی وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بنائی تھی۔ آپ اکثر سنتی ہیں کہ کربلا کی مائیں اپنے بیٹوں سے کہتی تھیں کہ بیٹا دیر نہیں کرنا، میں جناب سیدہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ جناب سیدہ کو اپنا بیٹا پیارا تھا اور کوئی پیارا نہیں تھا، بات یہ ہے کہ کربلا کا مرقع جناب سیدہ نے اپنی سیرت سے بنایا تھا کہ جب زمانے کے امام پر مصیبت آ جائے تو نہ اپنی جان پیاری کرو نہ اولاد کی، لہذا آپ نے بھی یہ کیا تھا کہ اپنی بھی جان جناب امیر کی نصرت میں قربان کر دی تھی اور اپنا بچہ بھی قربان کر دیا تھا۔ تو ایک سیرت سیدہ بن گئی تھی کہ تمہارے زمانے کا امام جب مصیبت میں ہو تو پہلے بچے کو قربان کرو، اپنے بیٹے کو بھیج دینا۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو نہیں بھیجا تو تم نے سیرت سیدہ پر عمل نہیں کیا، اور جب سیرت سیدہ پر عمل نہیں کرو گے تو سیدہ کو کیا دکھاؤ گے؟ تو ہر ماں تڑپ رہی تھی کہ فاطمہ نے اپنی اولاد اپنے زمانے کے امام پر قربان کی تھی، اب ہمارے زمانے کا امام مصیبت میں ہے، ہم اپنے اولاد کو قربان نہیں کریں تو سیدہ کو کیسے منہ دکھائیں؟ اور جناب سیدہ کی قربانی میں ایک وزن جو تھا بہت بڑا وزن تھا، کیونکہ جب پیغمبر اسلام کا زمانہ تھا
تو امیر المومنین نے ہر طرح نصرت کی. کبھی رسول اللہ کی نصرت سے مولا پیچھے نہیں رہے. ایک ایک جنگ میں کتنے کتنے زخم کھائے، لیکن مولا ہمیشہ بچپن سے لے کے اور رسول اللہ کی وفات تک ہمیشہ رسول اللہ کے اوپر اپنی جان نثار کرتے رہے. اب جب خود علی کے اوپر مصیبت آ گئی تو سب سے زیادہ نصرت اور مدد کرنے کا جو حق تھا وہ رسول اللہ کو تھا. اب رسول اللہ تو ہے نہیں، اور جناب سیدہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بذات منی، یہ تو میرا جزو ہے. تو اب جناب سیدہ نے جو حضرت علی کی مدد کی وہ رسول اللہ نے کی. نصرت سیدہ دراصل نصرت رسول تھی، یعنی آپ نیابت کر رہی تھی اپنے بابا کی. تو جناب سیدہ نے اپنے بابا کی نیابت میں اپنے زمانے کے امام کی مدد کی، اور ایسی مدد کی کہ اپنی اولاد قربان کر دی، اپنی جان قربان کر دی. تو اب کوئی بھی بیوی جو تھی کربلا کی وہ اسی تصویر کو دیکھ رہی تھی جو جناب سیدہ نے بنائی تھی. تو وہ یہ کہتی تھی کہ میں سیدہ کو منہ ہی نہیں دکھا سکوں گی اگر میں نے اپنے بیٹے کو بھیجنے میں دیر کی. ادھر دوسری چیز ایک یہ تھی کہ جس طرح امام حسین کو حضرت علی اکبر سے بہت محبت تھی، حضرت علی اکبر کو بھی امام حسین سے بے انتہا محبت تھی. اب جب حضرت علی اکبر یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بابا کے سارے جانثار شہید ہو گئے، میرے بابا کے اوپر کیا گزر رہی ہے، بابا تنہائی محسوس کر رہے، بابا اپنے آپ کو اکیلا سمجھ رہے، تو میں بابا کے پاس جاؤں کہ بابا آپ اکیلے تھوڑی ہے، میں تو ہوں. لہٰذا آپ بار بار کہتے تھے کہ بابا پہلے مجھے بھیج دیجئے، بابا میں حاضر ہوں، بابا میں حاضر ہوں. کہ اب امام جانتے تھے کہ ایک طرف ام لیلہ کے جذبے کی قدر اسی طریقے سے ہوگی کہ پہلے ان کے بیٹے کو بھیج دیں، اور دوسری طرف یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ بابا کی تنہائی جو ہے اس کو میں کسی طرح دور کروں، بابا کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ میں اکیلا رہ گیا. شب عاشور یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ رات تھی کہ جس کو امام حسین نے مہلت کے لیے مانگا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ رات عبادت میں بسر کروں. تو ظاہر ہے کہ وہ رات اصحاب امام حسین نے اس طرح عبادت میں اور تسبیح و تحلیل میں گزاری تھی کہ تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ خیام امام حسین کے قریب جاؤ تو ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. اتنی تسبیح و تحلیل نہیں حضرات رات گزار رہے تھے. اچھا، اب بچوں کی مائیں جو تھیں ظاہر ہے وہ بھی عبادت گزار مائیں تھیں، اور ساری رات ماؤں نے بھی عبادت میں گزاری. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ماؤں کے لیے اس وقت ایک مثالی اور بڑی عبادت کیا تھی. ایک ماں کو کے لیے اولاد کی تربیت اور اولاد میں ایک جذبہ بندگی پیدا کرنا، یہ اولاد کی ماں کے لیے بہت بڑا شرف ہے. کیونکہ ہم اکثر جب ماں کے حقوق پر بات ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھی ماں کا یہ حق ہے، ماں کا یہ حق ہے، تو ہم عموماً کہ ماں نے اس طریقے سے پالا، ماں نے اس طریقے سے محنت کر کے جوان کیا، ماں نے تکلیف اٹھا کے پالا، تو ہم عموماً وہاں پر یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ ماں کا کمال نہیں ہے کہ تکلیف اٹھا کے پالا، یہ تو بلی بھی پال لیتی، کتیا بھی پال لیتی، گائے بھی پال لیتی، خود تکلیف اٹھاتی، بچوں کو چڑیاں کتنی مصیبت سے اپنے بچوں کو پال لیتی ہیں. یہ نہیں ہے. انسانی ماں کی جو فضیلت ہے وہ تو یہ ہے کہ بچے کو پروردگار عالم کا کیسا بندہ بنایا. اس کی وجہ سے ماں کی اتنی عظمت ہوتی ہے کہ اس نے بچے کو کیسا بندہ بنایا. پال کے بڑا کر دو تو جانور بھی پال کے بڑا کر دیتے. پالنا کوئی بڑا کام تھوڑی.
تو ظاہر ہے کہ یہ مائیں مثالی مائیں تھیں. تو اب ان کو معلوم تھا کہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے. ہمارا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیں, وہ جرأت پیدا کر دیں کہ وہ اللہ کی راہ میں زمانے کے امام اور حجت خدا کے ساتھ اس طریقے سے اپنے آپ کو قربان کرے کہ رہتی دنیا تک اس کی قربانی جو ہے وہ یادگار بن جائے. اور یہ کارنامہ, یہ روح پھونکنا ماں کا کام تھا. تو ظاہر ہے کہ شب عاشور ماؤں کی ایک بہت بڑی عبادت کی تھی کہ بچوں کی ہمت بڑھائیں, بچوں کا شوق شہادت بڑھائیں. لہٰذا ہر ماں کربلا میں شب عاشور دیگر عبادات کے ساتھ جس عبادت کو انجام دے رہی تھی وہ یہ تھا کہ ماں بیٹوں سے کہہ دی نہیں کہ بیٹا بس آمادہ ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ. پھر ہوتا یہ ہے کہ عموماً بچے جو ہیں ان کو ماؤں سے اتنا لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو جائیں تو انہیں ایک احساس ہوتا ہے کہ میری ماں کو میری کمی محسوس ہوگی یا میری ماں کے اوپر کیا گزرے گی. تو ماؤں نے یہ چاہا کہ بچوں پر یہ ماں کا غم, ماں کی فکر نہ ہونے پائے. وہ یہ سمجھیں کہ ماں کی خوشی یہی ہے کہ میں قربان ہو جاؤں, کہ ان کو نفسیاتی طور پر مکمل طور سے تیار کر دیں. تو یہ کام کرنے میں ویسے تو ہر ماں اپنی جگہ یہ کام کر رہی تھی, ہر ماں کی یہی کوشش تھی, لیکن جناب ام لیلہ کے لیے خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ ساری رات ان کو یہی فکر تھی کہ میرے بیٹے کی شہادت میں دیر نہ ہونے پائے. حالانکہ بچوں کو سب کو کربلا میں یہی فکر تھی کہ میرا نام محضر شہادت میں ہے کہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ماؤں کا جذبہ جو تھا وہ اپنی جگہ تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان بچوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا یا مولا نے بتایا بھی ہوگا کہ تمہارا نام محضر شہادت میں ہے, تم ضرور شہید ہوگے. لیکن یہ بھی بچے جانتے تھے کہ کربلا ایک اتنا منظم پروگرام ہے امام حسین کا کہ ہر شخص اس وقت شہید ہوگا جو ترتیب امام نے طے کی ہے. اس سے پہلے کوئی شہید نہیں ہوگا, اس کے بعد نہیں ہوگا, سب اسی ترتیب سے شہید ہوں گے جو امام نے بیان کی ہے. اچھا, ایک چیز یہاں پر ہم آپ کو اور بتا دیں کہ علامہ ابن ادریس ایک عالم گزرے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے, اس میں انہوں نے حضرت علی اکبر کی ولادت عہد خلافت سویم میں لکھی ہے. اس حساب سے آپ کی عمر کربلا میں کم و بیش 36 سال کی قرار پاتی ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی تھی اور خلافت عثمان کے زمانے میں جو کہ 22 اور 23 ہجری ہے, امام حسین کی عمر 17-18 سال سے زیادہ کی نہیں تھی. تو اس سے پہلے شادی ہو چکی ہو اور حضرت علی اکبر پیدا ہو چکے ہوں, یہ تاریخ میں کہیں اور ہمیں نہیں ملتا ہے. اس لیے یہ روایت بعض لوگوں نے بیان کی ہے تو ہم نے اس کو بیان کر دیا کہ اس کو زیادہ مستند نہ سمجھیں. اور مورخین نے بھی سب نے یہی لکھا ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے تھے. وہ ایک خیال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اکبر کا لفظ بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اگر یہ سب سے بڑے بیٹے ہوں گے تو اکبر کہلاتے ہوں گے. لیکن ہمارے اکثر محققین نے یہ لکھا ہے کہ اکبر آپ کا لقب تھا, نام علی تھا اور لقب اکبر تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کربلا میں جو امام حسین کے بیٹے شہید ہوئے ان میں یہ بڑے تھے. بعض لوگوں نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی کو کا نام و نشان مٹانا ہو, کسی کے
مشن کو، کسی کے کام کو منقطع کرنا ہو تو اس کے ساتھ اس کے بڑے بیٹے کو قتل ضرور کرتے تھے۔ اب کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کو بچانا تھا پروردگار کو، تو اگر دشمن یہ سمجھتے کہ حسین قتل ہو گئے، بڑا بیٹا زندہ ہے، تو وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتے اور چاہتے کہ بڑے بیٹے کو بھی قتل کریں۔ تو اصحاب حسین نے امام زین العابدین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے کربلا میں حضرت علی اکبر کو اکبر اکبر کہہ کے پکارنا شروع کر دیا تھا کہ جب وہ قتل کریں تو یہ سمجھیں کہ ہم نے بڑے کو قتل کر دیا اور امام زین العابدین کی طرف نہ آئیں۔ بہرحال یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو، مطلب بعض لوگوں نے بعض چیزیں جہاں لفظ اکبر کے معنی میں ہم وضاحت کر رہے تھے کہ کیوں لفظ اکبر آپ کے ساتھ ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب حضرت علی اکبر کی رخصت کا وقت آیا ہوگا تو امام حسین کو نے جس مصیبت کا ذکر کیا تھا وہ اپنے نانا کی شبیہ کے دور ہونے کا کیا تھا۔ اب ایک طرف نانا کی شبیہ تھی اور ایک طرف امام حسین کا خود جذبہ قربانی تھا کہ میں بارگاہ خداوندی میں اپنے عزیز فرزند کو قربان کروں، اور یہ دل نہیں چاہتا تھا کہ شبیہ رسول مجھ سے جدا ہو، لیکن بہرحال جذبہ قربانی جو تھا وہ غالب آیا اور امام حسین نے شبیہ رسول کی جدائی برداشت کی۔ اب دیکھیے یہ وہ موقع ہے کہ جب دشمن کی ہمتیں بلند ہو چکی ہیں، امام حسین کو تنہا کر چکے ہیں، اور معلوم ہے کہ اب یہ چند افراد ہیں اور وہ بھی کوئی پیشہ ور فوجی نہیں ہیں، کیونکہ جو کربلا میں بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں وہ کوئی فوجی تو نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر افراد وہ تھے جو بچے تھے، اور کیونکہ امیر المومنین کے بعد سے، یا اگر امام حسن کے زمانے کی جنگ کا ہم تصور کر بھی لیں تو 20 سال ہو گئے تھے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی خاندان بنی ہاشم میں، تو وہ بچے جن کی عمریں 20 سال سے کم ہیں انہوں نے تو کبھی جنگ دیکھی بھی نہیں تھی۔ تو جنگجو ہونا، جنگی سپاہی ہونا، پیشہ ور سپاہی ہونا ایک اور بات ہوتی ہے، ابھی تو گھر کے بچے تھے، کبھی جنگ دیکھی بھی نہیں تھی، تو ان کو قتل کرنے میں کتنی دیر لگے گی، لہٰذا اب فوج کے حوصلے جو تھے بہت بلند تھے اور وہاں سے مبازر طلبی ہو رہی تھی، اور ایسے میں حضرت علی اکبر کو میدان میں بھیجنا تھا۔ اب یہ کیونکہ ہمیں اس وقت تاریخ ہم بیان کر رہے ہیں، مصائب تو اس موقع کے بہت ہیں کہ کس طریقے سے جناب علی اکبر خیموں سے نکلے تھے، کس طریقے سے رخصت ہوئے تھے، کس طرح جناب زینب نے رخصت کیا تھا وغیرہ وغیرہ، وہ سب ہم چھوڑ دے رہے ہیں، وہ آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، انشاءاللہ محرم آ رہا ہے سنیں گے۔ اور لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب امام نے حضرت علی اکبر کو رخصت کیا تھا تو اس وقت جو جذبات تھے قلب امام حسین کے، وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی کسی کلاس میں ہم نجم افندی کا شعر پڑھ رہے تھے کہ دونوں جہاں سے بھی نہ سنبھلتا یہ بار غم، گزری ہے کیا حسین پر کس کو خبر ہوئی۔ اب جب جناب علی اکبر میدان کی طرف پہنچ گئے
تو یقیناً ان کو اس بات کا اطمینان ضرور ہوگا کہ میری ماں مطمئن ہو گئی. اور عام طور پر جو مجاہدین رجس پڑھتے ہیں وہ اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن حضرت علی اکبر کا جو رجس تھا وہ کچھ اور تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں علی ہوں، حسین کا بیٹا اور علی ابن ابی طالب کا پوتا. رب کعبہ کی قسم، پیغمبر اسلام کی وراثت کا حق کے حقدار ہم ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. وعلیکم السلام. رزلٹ اناؤنس کرنا تھا تو میں جی بیٹے. رزلٹ اناؤنس کرنا تھا. ہاں تو ابھی کلاس کا ختم ہو گیا وقت کیا؟ جی. اچھا تو چلیے، تو 2-3 منٹ ہمیں دے دیں گے تاکہ یہ وہ ریکارڈ کرنے میں ان کو آسانی ہو جائے، ورنہ پھر یہ حضرت علی اکبر کی شہادت بھی 2 جگہ کرنا پڑ جائے گی. ہم جلدی سے ختم کیے دیتے ہیں. تو بہرحال حضرت علی اکبر نے میدان میں کئی حملے کیے اور یہی شعر پڑھتے تھے کہ میں علی کا پوتا ہوں اور سب سے زیادہ حقدار خلافت ہم لوگ ہیں. اور ہزاروں پیشہ ور سپاہیوں کا مقابلہ تھا. ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے جناب علی اکبر پلٹ کے واپس آئے اور امام حسین سے پیاس کی شکایت کی تھی. اور شکایت اس حساب سے نہیں کی تھی کہ کہا ہو کہ بابا پانی پلا دیں، بلکہ صرف یہ کہا تھا کہ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی، اگر پیاس نہ ہوتی تو میں دکھاتا کہ میں کیسے لڑ رہا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ بعض علماء ہمارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے جنگ سے واپس آنے کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن عام طور پر ملتا ہے. جب بہت بڑی تعداد نے جناب علی اکبر کو گھیر لیا اور آپ پر حملے کر رہے تھے تو مرہ ابن منقذ ابن نعمان اس حلقے میں موجود تھا. اس نے کہا اب یہ جوان جب میرے قریب آئے گا تو میں ضرور اس کے باپ کو اس کے غم میں مبتلا کروں گا. بعض کا کہنا ہے کہ اس ظالم نے یہی کہا اور پشت پر جناب علی اکبر کی وہ نیزہ مارا کہ جو سینے سے پار ہو گئے، اور اس وقت آپ گھوڑے پر نہیں سنبھل سکے اور آپ نے آواز دی کہ بابا علی اکبر کا آخری سلام لے لو. اس وقت امام کس طرح پہنچے اور کیسے سینے سے برچھی نکالی، یہ سب مسائل میں آپ لوگ سنتے ہیں. ہم کیونکہ گفتگو کو ختم کر رہے ہیں تو ایک جملہ سن لیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا علی اکبر تمہارے بعد زندگی پر خاک ہے. البتہ اس وقت کے بارے میں ابو مخنف اور ابو الفرج نے روایت کی ہے جو حمید ابن مسلم سے ہے کہ حسین لاشِ علی اکبر پر پہنچے تھے تو ایک بی بی لاش پر پہنچی. اب آج ہم یہاں پر کلاس ختم کیے دے رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ دیگر شہداء کا تذکرہ